اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سورۃ قاف کی کچھ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی آیت ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا قرنوں مدتوں چلتا جاؤں گا۔ اس سے یعنی حضرت خضر سے موسیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ اور حضرت خضر نے ان سے جواب دیا کہ اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ پھر سورۃ مریم کی یہ آیت میں نے یہاں خاص طور پہ لکھی ہے کہ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ اب حضرت خضر کا جو واقعہ ہے یہ تیسرے بڑے سنگ میل کی حیثیت سے قرآن پاک میں وارد ہوا ہے۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور وہ غیب کی خبریں دینے والے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے جانتے تھے کہ سارا تو غیب کا علم حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا نہیں کیا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، لیکن کوئی دل کی تسلی کے لیے یا اس بات کے لیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی حکمتیں کیا کیا ہوتی ہیں، یہ خاص طور پہ جو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کی ملاقات کا ذکر ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ فرعون کے ساتھ بظاہر ٹکراؤ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کتنی ہے، اور حضرت موسیٰ کو جو غیب کی خبریں ملتی ہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے بطور نبی اور رسول کے، وہ کس قدر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت سے انسانوں کے لیے جو موضوع سمجھتے ہیں وہ اپنے انبیاء کو عطا کرتے ہیں، اور جو وہی نبیوں پہ آتی ہے وہ اس بات کی بنیاد بنتی ہے کہ شرعی حدود اور قوانین کیا ہیں اور ان کا نفاذ کیسے ہوگا، اور جو غیب کا علم انبیاء کے ذریعے اپنی امت کو پہنچتا ہے، امت کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ ان شرعی قوانین کی حدود کی پابندی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بذات خود تو ان شرعی قوانین کی اور ان حدود کی کا پابند نہیں ہے، تو وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے اس کے حکم کو نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ جو غیب کا علم ہے یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوتا، اور یہاں حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چند مثالوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی وسیع ہے، اختیارات کتنے وسیع ہیں۔ علم لدنی جو ہے نا وہ باطن کا علم ہے، اسرار کا علم ہے، لیکن اس علم سے جو کچھ بھی اس دنیا میں اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی کرتا ہے اس میں کوئی اس کی حکمت ضرور ہوتی ہے۔
ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ تو یہ حدود ہیں۔ کچھ علم وہ ہیں جو کہ غیب سے نبی کو ملتے ہیں، کچھ علم وہ ہیں جو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے نافذ کرتا ہے اور ان کو اس کا علم دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جو واقعات حضرت خضر کی موجودگی میں ہوئے، وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مال و متاع کا نقصان، زندگی اور موت کے فیصلے، انعام و اکرام کی عطا یا ان میں رکاوٹ کا پیدا ہو جانا، یہ تمام چیزیں، یہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے خصوصی اختیارات ہیں۔ کوئی ان میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بہرحال حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا کہ علاقے کا حکمران اسے غصب نہ کر سکے۔ ایک لڑکے کو قتل کر دیا کہ وہ والدین کا نافرمان ہوتا بڑا ہو کر۔ ایک گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا کہ اس کے نیچے جو خزانہ دفن ہے وہ اس وقت تک ظاہر نہ ہو جب تک کہ اس نیک آدمی کے بچے بڑے ہو کر اس کو استعمال کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اس طرح سے ہزاروں لاکھوں دنیا میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی واقعہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ ہماری دنیا، کائنات میں جو بھی واقعات، حادثات ہوتے ہیں، ہمیں اس میں اللہ کی حکمت تلاش کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ مستقبل میں ہمارے اعمال اللہ کی حکمت کے تابع ہوں۔ یقیناً انبیاء جانتے ہیں کہ جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے یا جو بھی غیب کی خبر انہیں پہنچائی جاتی ہے، وہ علم غیب کا صرف ایک حصہ ہے۔ غیب کا کل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے علم لدنی کی وضاحت کیوں دی گئی؟ یہ کوئی اطمینان قلب کا معاملہ لگتا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اختیار کلی کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے علم کا بس اتنا ہی عطا کر سکتا ہے جتنا کہ اللہ چاہے۔ تو یہ جو بات تھی حضرت موسیٰ کو علم لدنی کے بارے میں، یہ اللہ کے اختیارات، فرعون ڈوب گیا، ڈبو دیا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ نے کسی کو حکم دیا، موجوں کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے جو شریعت نافذ کی، بس وہی علم غیب ہے جو تک پہنچا، بس اس کے بعد